پارہ نمبر 15 سورہ کا آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووزي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ قرآن کی اس آیات میں اس سے ماقبل جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا تھا۔ یہاں سے اللہ رب العزت دنیا کی بے ثباتی کے لیے اور منکرین کی اصلاح کے لیے مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جس دنیا کے مال و دولت کے اوپر مغرور ہو، جن صلاحیتوں کے اوپر مغرور ہو، جن اسباب اور اقتدار کے اوپر دنیا میں تم مغرور ہو، یہ حقیر ہیں اور ذلیل ہیں اور یہ فنا ہونے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ ہمیشہ رہنے والی جو ہے وہ نیک اعمال ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مثال کے ذریعے اللہ رب العزت یہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ بیان کیجئے ان کے لیے کہ دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کے آسمان کے ایک چٹیل میدان ہو، اس پر انسان محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے اور پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اللہ رب العزت آسمان سے پانی برساتا ہے بارش کا۔ جب وہ پانی بارش کا اس زمین میں رل مل جاتا ہے تو اس سے وہ سبزہ پھوٹتا ہے اور وہ سبزہ پھوٹتے ہوئے اپنے عروج کو پہنچتا ہے۔ عروج کو پہنچنے کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس سبزے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس سے مستفید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سبزہ جب کاٹ دینے کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کھیت سبزہ کاٹنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کھیت کی اس میں کھڑے اس جھاڑیوں کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک وقت اس کھیت کے اوپر سبزہ کھڑا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب اور خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ گویا ایسے ہوتا ہے کل اس کو دیکھا جائے کاٹنے کے بعد کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بچپن، لڑکپن، جوانی میں اس پر سبز و شاداب ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس پر سب کچھ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کی کھیتی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آج سے 100 سال پیچھے دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں، ہمارے دادا پردادا سے پیچھے تک کا نام یاد نہیں، شجرہ نسب اگر ہو تو صرف ناموں تک واقفیت ہوتی ہے۔ ان کو جس طرح ہم اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں اس طرح ان کو نہیں پہچانتے، یعنی کہ نام و نشان تک نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے کہ کل تمہارا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، لہٰذا اس دنیا کی اقتدار پر، مال و دولت پر فخر کرنا، غرور کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حقیر ہے اور قلیل ہے، اس نے ختم ہو جانا۔ اس لیے مثال کے ذریعے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مثال دنیا کی زندگی کی کما ان انزلناہ من السماء،
جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اتارا زمین آسمان سے پانی کو، فاختلطا، وہ رل مل گیا زمین کے اندر، بھی نبات الارض، اس کے رل مل جانے سے اس سبزہ گنجان ہو گیا، سبزہ گنجان ہو جاتا ہے۔ فاصبح، پس پھر جب کل ہوئی، حشیما تذروہ الریاح، چورا چورا ہو گیا اور وہ ہوا نے اس کو اڑا لیا، یعنی کہ اس سے جو پھل حاصل، جس طرح گندم ہے، گندم جب اپنے جوبن پر پہنچتی ہے، پک جاتی ہے، تو گندم اس سے حاصل کر لی جاتی ہے اور اس کا بھوسا جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہ پھر کسی کام کے نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہواؤں میں اڑ جاتی ہے، اس کے بعد وہی کھیت جس میں وہ گندم کھڑی ہوتی ہے، مالک کسی کو قریب لگنے نہیں دیتا، اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن گندم کاٹنے کے بعد، پھل حاصل کرنے کے بعد اس کھیت میں کوئی کھیلے کودے چلے پھرے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کل تمہارے گزر جانے کے بعد آنے والی نسلیں تمہارا نام نہیں پہچانیں گی، تمہارا نام و نشان نہیں ہوگا، تمہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا دنیا پر جو تم غرور کر رہے ہو یہ حقیر اور قلیل ہے، اس پر مغرور ہونا چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے، چاہے تمہیں جوانی میں موت دے دیں، چاہے تمہیں بچپن میں موت دے دے، چاہے تمہیں بڑھاپے میں موت دے دے، چاہے تمہاری کھیتی پر عروج آنے سے پہلے تمہیں اٹھا لے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ ہی مثال اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ جس طرح وہ کھیت خوبصورت لگتا ہے فصل کے ساتھ اور پھل کے ساتھ، اسی طرح اس دنیا کی کھیتی، اس دنیا کا فصل، اس دنیا کا غرور جو ہے وہ مال ہے اور اولاد ہے، جس کی تڑی میں آ کر تم اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ تو دنیا کی زینت ہے، اور آخرت کی زینت اور اللہ کی بارگاہ میں خوبصورتی، والباقیات الصالحات، وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، وہ نیک اعمال دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہتر ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک اعمال تمہارے لیے بہتر ہیں۔ مفسرین حضرات نے بیان فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ الباقیات الصالحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت، یہ باقیات الصالحات ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ جمع کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب، ہر اس چیز سے جس کے اوپر روشنی پڑتی ہے، ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت اور لا الہ الا اللہ ہے۔ تمام کی تمام چیزیں دنیاوی فنا ہو جانی ہے، لیکن یہ باقیات الصالحات اللہ کی بارگاہ میں، قبر میں، حشر میں اور جنت میں، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے اثرات انسان محسوس کرے گا اور باقی رہیں گے، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کھیتی دو قسم کی ہے، ایک کھیتی دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے۔ دنیا کی کھیتی مال و دولت ہے اور آخرت کی کھیتی باقیات الصالحات ہے۔ لہٰذا اپنی اس دنیا کی کھیتی کو انسان اس طرح استعمال کرے، مال و دولت کو، کہ آخرت کی کھیتی بن جائے، کہ یہی مال و دولت آخرت کی کھیتی میں کنورٹ ہو جائے اور اس کو ساتھ لے کر جائے۔ لہٰذا دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم اور مصیبت تکلیف کے 99 باب ہیں، اور اس میں سے ولا حول ولا قوت کا ورد کرنے والا تمام کے تمام مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے والے کا سب سے کم فائدہ اور اثر یہ ہے کہ جو غم ہوتا ہے انسان کے دل کو پہنچ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس غم کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے باقیات الصالحات۔ اس کو دوسری حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ باقیات الصالحات میں تمام اعمال صالحہ آ جاتے ہیں، زکوٰۃ، نماز، حج، روزہ، حج، تلاوت، تمام کے تمام نیک اعمال باقیات الصالحات میں آ جاتے ہیں۔
اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نیک اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی باقیات الصالحات میں ہے۔ نیک اولاد دنیا میں بھی، زندگی میں بھی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی والدین کو نیک اولاد کے ذریعے فائدہ پہنچا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں یہ والدین کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد فوت ہوا، اور فوت ہونے کے بعد، مرنے کے بعد وہ جہنم کو طرف فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے، تو ایک بیٹی اس کی بھاگتی ہوئی آئی اور فرشتوں سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، درخواست کی کہ یہ ہمارے والد تھا، دنیا میں اس نے ہمارے لیے مشقتیں جھیلی، مصیبتیں برداشت کی، ہماری اچھی تربیت کی، ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں اس نے درخواست کی، اللہ نے اس بچی کی درخواست کو قبول کر کے اس کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو نیک اولاد کے ساتھ ساتھ بچیاں بھی باقیات الصالحات ہیں، بیٹیاں بھی باقیات الصالحات ہیں۔ ان کی پیدائش پر غم کا، خفگی کا اظہار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی باقیات الصالحات ہیں۔ تو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں۔ خیر عند ربک، یہ بہتر ہے تیرے رب کی طرف کے ہاں سے، ثواب یعنی کہ آخرت میں، وخیر عملا، اور بہتر ہیں تیرے لیے دنیا میں۔ ویوم نسیر الجبال، آگے اللہ رب العزت چونکہ منکرین کے اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ جو منکر ہیں اللہ کی ذات کے، قیامت کی ذات کے، ان کی اصلاح کے لیے یہ بیان فرمائی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو منکر ہیں قیامت کے دن کے، تو لہٰذا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، کہ تو دیکھے گا اس دن جب قیامت آئے گی ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ ہواؤں میں اس طرح اڑیں گے جس طرح کہ روئی کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا ہے، یہ زمین سے، اور زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر، چور چور ہو کر ختم ہو جائیں گے، ہواؤں میں اڑیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چل پڑیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی، چٹیل میدان کی طرح کھلا ہوا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَا نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، جب یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چھوٹے گا۔ یہ آڑ تلاش کریں گے، کہیں چھپ جائیں، کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے ہم بچ جائیں، یا چھپ جائیں، یا مٹ جائیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کسی قسم کا بھی چھپنے کی، مٹنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ان کو ہر طرف سے میں گھیر لوں گا۔ وَأُعْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ حاضر ہوں گے اپنے رب کے سامنے سب بنا کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر اللہ رب العزت ان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ تم تھے قیامت کے دن کا انکار کرنے والے، تم تھے کہ اللہ یہ ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا گوشت ختم ہو جائے گا، پھر کس طرح ہم پیدا ہوں گے، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا، تحقیق آ پہنچے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، ایسے ہی پہنچ آئے تم ہمارے پاس جس طرح پہلی دفعہ پیدا ہو کر تم دنیا میں پہنچے تھے، اسی طرح دوبارہ پیدا کر کے تمہیں ہم اپنی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ بل زعمتم، اے منکرین قیامت، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے کسی قسم کا الن نجعل لکم موعدا، ہمارے لیے کسی قسم کا وعدہ نہیں ہے، یہ آخرت کی جو تم باتیں کرتے ہو، قیامت کی باتیں کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اس وقت ہم تمہیں کہیں گے کہ کیسے پہنچ آئے ہو تم ہماری بارگاہ میں۔ وَوُزِّیَ الْکِتَابُ، خالی پہنچ نہیں آئیں گے بلکہ واضح کر دیں گے، رکھا جائے گا، پیش کیا جائے گا ان کے لیے اعمال نامہ۔ وَوُزِّیَ الْکِتَابَ، کاغذ کا، حساب کا کاغذ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب یہ اس اعمال نامے کو دیکھیں گے، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یہ ڈریں گے اس کو دیکھ کر، مشفقین ڈریں گے اس کو دیکھ کر، اعمال نامے کو دیکھ کر ڈریں گے کہ اس کے اندر تو ہر چیز موجود ہے۔ اور کیا کہیں گے اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر؟ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے خرابی، ہائے ہلاکت، ہائے موت، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے،
اس کے اندر لا یغادر نہیں چھپا نہیں بچایا کوئی بھی صغیرتن چھوٹی سے چھوٹی بات ولا کبیرتن اور بڑی سے بڑی بات، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا وہ اس کو دیکھ کر ڈریں گے کہ اس میں تو ہر چیز موجود ہے، الا احصاها، یعنی کہ جو کچھ ان کے پاس آیا اس کو دیکھ کر یہ ڈریں گے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اس اعمال نامے کو اپنے سامنے پائیں گے اور اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب یہ میری بارگاہ میں پہنچیں گے، اعمال نامہ دیکھیں گے اور اس کو پائیں گے، ہر اپنی چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر پائیں گے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حقیقت ہوگا، اس کا یہ انکار نہیں کر سکیں۔ ولا یظلم ربک احدا، اور وہ دن ایسا ہوگا، انصاف اور عدل کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ لہذا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی اس آیت کے تفسیر میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب وہ اپنے اعمال، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل پائیں گے اپنے سامنے، تو حدیث میں آتا ہے، مفسرین حضرات نے اس کی تفسیر کی ہے کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اور انسان کے جو گناہ ہیں، یہ قیامت کے دن یہی نیکیاں جنت کی نعمتوں کی شکل میں بدل جائیں گی اور یہی گناہ جہنم کے عذاب کی شکل میں بدل جائے گا۔ اب جس قدر زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنا اعلیٰ درجے کی جنت پائے گا، جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اتنی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں پائے گا، اور جس قدر گناہ ہوں گے اتنے ہی جہنم کی سزاؤں کی شکل میں وہ کنورٹ ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، اتنی وہ سزا پائے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث شریف کا بیان ہے کہ اچھے اعمال جنت میں نعمتوں کی شکل میں بدل جائیں گے اور برے اعمال جہنم کے عذاب کی شکل میں بدل جائیں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی قبر میں رکھا جائے گا، یہ مال سانپ کی شکل میں اس کے اوپر مسلط ہوگا اور اسے ڈھسے گا اور اسے کہے گا انا مالک، میں ہوں تیرا وہ مال جو دنیا میں تم نے جمع کیا تھا اور زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اسی طرح یتیموں کے بارے میں آتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن یہ انسان اپنی گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹوں کے اوپر لادے ہوں گے۔ تو اس لیے مفسرین حضرات نے قرآن کی آیات میں وَوُجِدَ مَا عَمِلُوا حَاضِرًا کہ وہ پائیں گے ہر وہ عمل اپنے سامنے، یعنی کہ نیک اعمال یہ نعمتوں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے جنت کی شکل میں، اور برے اعمال یہ جہنم کے عذاب اور سزاؤں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔